چاہے کتنی بھی آئے دشواری ہوگی ہر حال میں عزاداری. میں اگر کچھ بھی کر نہیں پایا کم سے کم یہ کروں گا تیاری. فرش ماتم کا میں بچھاؤں گا، میرے گھر ہے حسین کی مجلس. فرش ماتم کا میں بچھاؤں گا، میرے گھر ہے حسین کی مجلس. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا شفیعنا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیبیوں، یہ فرمان کسی بشر کا نہیں، نہ یہ کسی فلسفی اور نہ ہی کسی عالم کا قول ہے، بلکہ یہ اس کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو معلوم ہے، جس کے ہر قول و فعل کی متعلق ضمانت قرآن مجید نے ان الفاظوں میں لے رکھی ہے کہ میرا رسول تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں بغیر وحی کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوسری جگہ رسول کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ محمد تو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں جب چاہیں جہاں اور جو بھی کلام کریں گے بحیثیت رسول کے کریں گے. حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کل ہے اور فاطمہ صلوات اللہ ان کا جز ہے. کل اور جز میں جو رشتہ ہوتا ہے اسے کون نہیں جانتا. یاد رکھیے، جز کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کل سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ جز میں کل کے سارے صفات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک روٹی لے لیجئے، جو ذائقہ پوری روٹی کا ہوگا بالکل وہی مزہ اس کے ٹکڑے کا بھی ہوگا، کیونکہ جناب سیدہ صلوات اللہ رسول کا جز ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفات پیغمبر اسلام میں ہوں گے ان صفات کا معصومائے عالم میں بھی ہونا لازمی قرار پاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاریخ گواہ ہے کہ قبل بعثت رسول اسلام کی جو نمونہ ترین اور اولین صفت ابھر کر سامنے آئی وہ ان کی صداقت یعنی سچائی تھی. بھلا ان کی صداقت میں کسے کلام ہو سکتا ہے جسے دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے؟ کیا کہنا آپ حضرات کی صداقت کی دشمن اپنی زبان سے آپ کی سچائی کا مضبوط ثبوت دے رہا ہے. ہماری زبانیں جل جائیں اگر معاذ اللہ کوئی تقابل مقصود ہو، پھر بھی بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر یہ ضرورت کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ہماری نظریں سیرت فاطمہ صلوات اللہ پر پڑتی ہیں تو بیٹی کی سچائی کا ثبوت باپ سے مضبوط تر ملتا ہے. بیویوں، کون نہیں جانتا کہ اہل بیت علیہ السلام نے
کبھی عیش و راحت سے زندگی نہیں گزاری، ہمیشہ اسرت و تنگی پر قناعت کر کے شکر خدا بجا لائیں۔ بے شک بے شک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ منقول ہے کہ ایک دفعہ عید کی شب تھی، حسنین باہر سے مایوس ہو گھر میں داخل ہوئے۔ جناب سیدہ عالم اپنے جگر کے ٹکڑے کو مایوس دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ آپ نے درخواست فرمایا کہ میرے دل کے ٹکڑے، تم دونوں تو ہنسی خوشی باہر کھیلنے گئے تھے، سجیدہ ہو کر کیوں آئے ہو؟ بچے نے جواب دیا، اماں جان، ابھی ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ مدینے کی ہر گلی کوچے میں بچے اپنے ہاتھوں میں نئے نئے لباس لیے خوشی سے کھیلتے کودتے اپنے گھروں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مادر گرامی، کل عید کا دن ہے، مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، مگر ہمارے پاس تو کوئی نیا لباس ہی نہیں، کیا ہم لوگ انہی پرانے کپڑوں میں نماز پڑھنے مسجد جائیں گے؟ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اپنی تنگدستی پر نظر کی، کچھ کہنا چاہا مگر آنسو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے آئے۔ بچوں کی آنکھوں میں امڑے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر سیدہ تاب نہ لا سکی، بس ایک دفعہ نامعلوم کسی بھروسے پر سنبھل کر بیٹھی، آنکھوں میں عزم و یقین کی چمک پیدا ہوئی۔ حسنین سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بچوں، رنجیدہ مت ہو، تمہارا لباس تو سل کر تیار ہو چکا ہے، بس درجی لے کر آ ہی رہا ہوگا۔ حالانکہ نہ تو کوئی لباس خریدا گیا تھا اور نہ ہی کسی درجی کے یہاں کپڑے سلنے گئے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ فوراً جانماز بچھا کر درگاہ اہدیت میں ہاتھ پھیلا دیے، پالنے والے، تجھے تیرے رسول کی عظمت کا واسطہ، کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لے، بس اللہ کو جوش آیا، فاطمہ تیری زبان کی صداقت کی لاج میں رکھوں گا۔ رضوان جنت کو حکم ہوا کہ فوراً جنت چھوڑ دو اور یہ دو لباس لے کر در فاطمہ پر جاؤ، اور دیکھو اپنے کو رضوان جنت ہرگز نہ بتانا، بلکہ یہ کہنا کہ میں حسنین کا درجی ہوں۔ ادھر حسنین علیہ السلام کی بھیگی ہوئی پلکوں سے آنسو گرنے بھی نہ پائے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضا نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، حسنین علیہ السلام کا درجی، ان کے لباس سیکھ کر لایا ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ یہ تھی ہماری شہزادی، جن کی صداقت کا مضبوط ترین ثبوت اس عظیم ترین واقعے سے ملتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جس گھر کی غلامی رضوان جنت کرے، بھلا اس کی عظمتیں سوائے خدا کے اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا کہنا اس ذات اقدس جس کے لیے اشرف الانبیاء ارشاد فرمائے کہ فاطمہ میری شریک رسالت ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ قدرت نے اپنے حبیب ہی کو معجز نما نہیں بنایا، بلکہ سیدہ عالم کو بھی معجز نمائی عطا کی۔ تاریخ شہید ہے کہ اگر رسول خدا کے اشارے سے اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوں تو فاطمہ کی کثرت عبادت نے آسمان سے ستارے اپنے در پر اتروا دیے۔ اگر رسول کے خلق عظیم کا تحفہ آیا تو فاطمہ کی روٹیوں نے حل عطا کا تاج منگوا لیا۔ اگر محمد کو طٰہٰ و یاسین کی سند ملتی تو فاطمہ کو تطہیر کا انعام عطا کیا گیا۔ اگر رسول کے لیے جبریل امین نے پیاس رسائی تھی تو فاطمہ کے لیے رضوان جنت خیاط بن کر آئے تھے۔ اگر رسول خدا کو اشرف الانبیاء بنا کر بھیجا گیا تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ کو سید النساء العالمین کے شرف سے نوازا گیا۔ اگر رسول کو ابزور جیسا عابد و شاہد صحابی ملا تو فاطمہ کو فضا سی کنیز ملی جس نے 30 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیا۔ اگر رسول کی تبلیغ نے کافروں کو مسلمان بنایا تو فاطمہ زہرا نے 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ اگر رسول خدا مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جناب سیدہ نے مردہ عروس دلہن کو حیات زاودہ بخشی۔ اگر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسی دختر عطا کی تو سیدہ عالم کو خالق نے دو معصوم اماموں کی ماں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلند سروت، اللہم
صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا کو جناب سیدہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب کبھی گھر سے تشریف لے جاتے تھے تو اپنی چہیتی بیٹی سے سب سے پہلے آخر میں رخصت ہوتے تھے، اور جب آتے تھے تو اپنی شہیدی بیٹی سے سب سے پہلے ملتے تھے. مگر افسوس کہ مسلمانوں کا نبی جس کا اتنا احترام کریں، بعد رسول ان کی چہیتی بیٹی کو اتنا ستایا جائے کہ وہ خستہ دل یہ نوحہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن سیاہ ہو جاتے. محترم بیبیوں، سال بھر سے جس کا انتظار تھا وہ دن آ گئے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. بیبیوں، مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے فقط آپ ہی فرش پر نہیں بیٹھی ہیں، بلکہ جس پیاسے کی صف عزا ہے اس کی دکھیاری ماں بھی اس فرش پر تشریف لائی ہے. بیبیوں، یہ جناب سیدہ کے لال کی مجلس ہے. شہزادی ہم سب کو بڑی آس بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں. نکال دو جتنے آنسو آنکھوں میں ہیں. ایسا نہ ہو کہ شہزادی مایوس ہو کر اس مجلس سے اٹھیں، کیونکہ مجلس حسین نام ہے جناب سیدہ کے دلی ارمان کا. اس کا ہلکا سا اندازہ ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے. حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو بی بی امام حسین کی مجلس میں روتی ہیں وہ جناب سیدہ پر احسان کرتی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ عزاداروں کی اعنت فرماتی ہیں. واقعہ سنیے اور امام حسین کے مجلس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. صاحب حسن المومنین تحریر فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک مومنہ رہتی تھی. ہر سال جب محرم آتا تھا تو دل و جان سے عزاداری امام مظلوم سے مصروف ہو جاتی تھی. ایک سال خدمت عزا کے لیے اس کے پاس کسی آدمی کا کوئی انتظام نہ ہو سکا اور فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ہر طرف حسین حسین کی صدا بلند ہونے لگی. اس مومنہ نے پوری رات جاگ اور تڑپ کر کاٹی. کبھی امام باڑی میں جا کر دعا کرتی کہ اے میرے مظلوم آقا، میں نے ہر چند تلاش کی مگر مجھے کوئی عورت یا مرد انتظام عزا کے لیے نہ مل سکا. میں تنہا ہوں اور امیدوار ہوں کہ کوئی خادم اپنی مجلس کے لیے بھیج دے. یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مومنہ نہایت مایوس امام باڑے میں گئی اور ارادہ کیا کہ جو کچھ ہو سکے انتظام کر لے. اچانک دیکھا کہ ایک بی بی آئی. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ان معصومہ نے فرمایا سنا ہے کہ تو تنہا ہے اور انتظام عزا نہ ہونے سے بہت بے چین اور پریشان ہے. میں تیرے عزا خانے کی خدمت کے لیے آئی ہوں. مومنہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی. یہاں تک کہ مجلس کا وقت ہو گیا. عزا خانے میں بیویاں آنا شروع ہو گئیں. میں نے دیکھا کہ وہ بی بی عزاداروں کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہے. خود اپنے ہاتھ سے ایک کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھتی ہے اور فرماتی ہے اے بیبیوں، ٹھنڈا پانی شوق سے نوش کیجیے، مگر ایک گزارش ہے کہ اپنے آقا حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کو نہ بھولیے. الغرض 9 محرم تک وہ معصومہ رو رو کر دل و جان سے عزا کے کاموں میں مصروف رہی. جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ان بی بی نے اپنا گریباں چاک کیا، منہ پر خاک ملی اور اس طرح تڑپ اور چیخ کر رونے لگی جیسے کوئی ماں اپنے زبان فرزند کے جنازے پر روتی ہے. میں نے تعجب سے پوچھا اے بی بی، آپ اس قدر بلک کر اور ہائے میرا لال کہہ کر کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جوان فرزند مر گیا؟ آج روز عاشور ہے. اگر رونا ہی ہے تو جی بھر کر حسین مظلوم کی مصیبتوں پر رو لیجیے. ذرا سوچیے تو اپنی شہزادی جناب سیدہ اور زینب ام کلثوم صلوات اللہ جن کے سب کے طفل جوان کربلا کی دہکتی ہوئی زمین پر 3 روز کے بھوکے پیاسے شہید کر ڈالے گئے. اسی اثنا میں گھر میں تعزیہ اٹھنے کی الوداعی مجلس شروع ہوئی. حدیث خان نے رخصت امام پڑھنا شروع کی.
جب اس کی زبان سے یہ کلمے نکلے کہ افسوس آقا حسین کے سر کو کاٹ کر ظالموں کے نیزے کی انی پر بلند کیا اور بہن زینب کو ان کی لاش پر رونے نہ دیا. اس پر قیامت یہ کہ بھائی کا سر خون سے تر کر کے بہن کو دکھاتے ہوئے کربلا سے شام تک لے گئے. یہ سن کر ان معظمہ نے ہاتھ سینے پر مار کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئیں. جب ان معظمہ کو گشت سے افاقہ ہوا تو مجلس ہو چکی تھی اور ایام عزا بھی ختم ہو چکے تھے. انہوں نے جب رخصت کی اجازت مانگی تو میں نے ان کی خدمت گزاری کا محنتانہ اپنی حیثیت بھر لا کر پیش کرنا چاہا. ان بیوی نے پہلے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر سسکیاں بڑھتی ہوئی کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے حسین، دیکھتے ہو تمہاری خدمت کی اجرت دی جا رہی ہے. یہ کلام سنتے ہی میں نے گھبرا کر دست بستہ عرض کی، اے معظمہ، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نام کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا میری خدمت میں مطمئن نہیں ہو؟ میں نے کہا، آپ کو قسم ہے معظم کربلا کی جس کی خدمت میں آپ نے کوئی کمی نہ اٹھا رکھی، بتائیے آپ کون ہیں؟ جواب ملا، اے عزادار، اگر تو بضد ہے تو سن، جس کی مجلسی کی تو شہزادی ہے میں اس کی ماں ہوں. انشاءاللہ بروز حشر تجھے داخل بہشت کروں گی. معظمہ کی زبان سے حسین کی ماں سنتے ہی میں دوڑی کے پیروں پر گر پڑی، مگر وہ نظروں سے غائب ہو گئی. میرا دل چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے پوچھوں کہ شہزادی، اس مومنہ کی مدد کے لیے تو آپ عزا خانے میں پہنچ گئی، ارے اس وقت کہاں تھی جب خیمے میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ جناب زینب تنہا بیمار بھتیجے کو شعلے سے باہر لا رہی تھی، ارے اس وقت کہاں تھی جب جناب زینب کی پشت پر کوڑے لگائے جا رہے تھے، بازوؤں میں رسی باندھی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے تھے، ارے آپ کو اپنے پردے کا مرتے دم تک کتنا خیال تھا، مگر آپ کی بہو بیٹیاں سرورنا کر دی گئیں، ان کے وارثوں کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، پھر انہیں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بھرے دربار تبن محرمہ کے درمیان تشریح کیا گیا. اس کے بعد سال بھر تک تنگ و تاریک قید خانے کی گھٹی ہوئی فضا میں قید کر دیا گیا. یہ ہے وہ قیامت خیز مصیبت جس کے تصور سے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھی. خدا کی بہتر جانتا ہے کہ جن پر پڑی انہوں نے کیوں کر برداشت کیا اور پھر بھی زندہ رہیں. شاید کلیجے چھلنی ہو کر ناسور ہو گئے ہوں گے. ان اللہ و ان اللہ راجعون. یا اللہ، جن کی طبیعت خراب ہے ان کی طبیعت صحیح کر. یا اللہ، سب کی مشکلیں دور کر. یا اللہ، ہم نے کربلا کی زیارت عطا فرما. یا اللہ، سب کو اپنا گھر دے دے. یا اللہ، جتنے بھی روزے ہیں ہمیں سب کی زیارت عطا فرما. یا اللہ، جو بھی بیماری ہیں انہیں دور فرما. یا اللہ، جو بھی مشکلیں ہیں سب دور فرما.